حضرت والا فرماتے تھے کہ حسن کبھی حسن برائے عذاب ہوتا ہے، اور شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ لڑکا نیک ہے. اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کسی دوسرے شہر کی بات ہے، وہ دوست ہر بات مانتے ہیں لیکن ذرا سا دھوکہ کھا گئے. حالانکہ شرعی پوری بھری ہوئی داڑھی، شرعی داڑھی تو چھوٹی داڑھی بھی ہوتی ہے، قدرتی بال نہیں ہے، یا بھی داڑھی چھوٹی ہے لیکن ہے تو شرعی. تو اس کے ساتھ تکرار میں تباہی مچ گئی. حالانکہ شرع پوری بھری ہوئی داڑھی، احتیاط نہیں، دوستی بڑھتی گئی. اینڈ وقت پر، اینڈ بدفعلی کے وقت اللہ نے مدد فرما دی، بچ گیا ماشاءاللہ. کیوں؟ شیطان نے کیا پٹی پڑھائی؟ نیک ہے، اچھے اخلاق ہیں، چہرے پر نور برس رہا ہے. نور گوری چمڑی سے تھوڑی ہوتا ہے. نور کا تو پتہ کرنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے پوچھیں گے. لیکن اسی چکر میں پھنس گیا. مجھے فون کیا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو 50 دفعہ سمجھایا کہ، اور پھر شریعت کا مسئلہ ہے، میری تو بات نہیں ہے نا، کہ جس نے نفس پہ بھروسہ کیا وہ مارا گیا. اب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کیا مہربانی کی، آپ اتنا تقوی سے رہ رہے تھے کہ بس مار کھا گیا، نفس پہ بھروسہ کر دیا. اور بھائی نفس پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرنا. اور مجھے نہ بتاتا تو شرم نہیں کی؟ اتنا تقوی سے رہنے والا شرم نہیں کی؟ کس انسان ہے، کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آگے اللہ نے بچا لیا اس کو. میں نے کہا کہ بھائی اس کی تو حرام، اس کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ مشرق مغرب کی دوری ہے. اب اس لڑکے سے تو آپ کو دوری کرنی ہے، وہ تو آپ سے دوری نہیں کرے گا، وہ تو مجھ سے اصلاح نہیں کرا رہا، وہ تو کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا. تو کہنے لگے کہ اب میں تو اسی مدرسے میں تو پڑھا ہوں، باقی 2 سال رہ گئے. اب آپ کی مرضی ہے، تقوی فرض ہے. گناہ کبیرہ کے ساتھ اور ایسا سور اور کتے والا کام ہو جائے تو پھر عادت لگ جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ ان کو سنایا کہ بہت برس پہلے جب حضرت والا کے پرانی مسجد اشرف میں بیان ہوتا تھا تو اس وقت پھر عشاء کے بعد بڑی خانقاہ سامنے وہاں پر مجلس ہوتی تھی. ایک بار وہ مجلس کر کے میں نکل رہا تھا تو ایک طالب علم دوست نے مجھے کہا الگ بات کرنی ہے. میں نے کہا آ جائے. جیسے پوری بھری ہوئی داڑھی ہوتی ہے نا، اس طرح داڑھی. تو انہوں نے کہا کہ آپس میں دوستیاں ہوتے ہوتے ایک لڑکا مجھ پر بری طرح عاشق ہو گیا ہے، حالانکہ پوری داڑھی، اور کہا کہ 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو، اصول ایک ہے کہ اللہ سے توبہ، معافی، وہ پرچے ملتے ہیں وہ پرچے لے لیں، کتاب لے لیں، لیکن سب سے پہلے تو اس سے جدائی ہے. آپ کا مدرسہ تو ایک ہے، درسگاہ تو ایک ہے، جدائی کیسے ہوگی؟ بھلے گردن بھی نیچی ہے، تصور میں تو وہ گناہ یاد آ رہا ہوگا، اور یہ آپ پر اتنا مر رہا ہے اور ایسے گندے اشعار لکھ کر بھیج رہا ہے. آپ کب تک بچو گے؟ کہ پھر یہ کہ مدرسہ چھوڑو پھر، یا پھر اللہ کی محبت کا نام مت لو. تو کہنے لگا تو باقی تو بخاری میں 2 مہینے باقی رہ گئے. میں نے کہا وہ آپ جانے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا، اب مرضی ہے ہماری کہ ہم عمل کریں نہ کریں، اینٹی بائیوٹک کھائیں نہ کھائیں. پھر اگر زہر پھیل جائے تو پھر ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے کوئی بھی. میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے پڑھنا ہے نا، یا کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اگر آپ کو ابھی داخلہ کہیں نہیں ملے تو بھلے سال چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگلے سال پھر بخاری پڑھ لینا، اس میں کون سا مشکل ہے؟ اگر یہ 8 سال کا نصاب اب ہے، اگر 9 سال کا ہوتا آپ کرتے نہیں کرتے؟ یا آپ لوگ ایسے عاشق ہیں 10 سال کا ہوتا تو کرتے نہیں کرتے؟ باقی یہ تو آپ اپنے آپ کو گٹر لائن میں ڈال دو گے. اس اللہ کے بندے نے، اب کس کو بتائیں، اس اللہ کے بندے نے مدرسہ چھوڑ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. داخلہ کہاں ملے گا؟ آپ خود فیصلہ کر لو. داخلہ بھی مل گیا اور سب سے زیادہ نمبر بھی آئے ماشاءاللہ. بات ہے، ان کو میں نے سمجھا بات ہے ماننے کی. پرسوں وہ گاؤں بھاگ گیا، اپنے وہاں سے ٹیلی فون کیا، کہا ماں باپ کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا آپ ماں باپ کو بتاؤ گے کہ میں بدفعلی کرتے کرتے بچاؤں؟ اب اپنے استاذ کو بتاؤ گے؟ 6 سال آپ نے وہاں پڑھا ہے، ان کو آپ پر کتنا اعتماد ہے، کتنا آپ نے ان کی خدمت کی، کتنا نیکی میں آپ ہیں، تو ان کو یہ بتاؤ گے آپ کے؟ حالانکہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے، تینوں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، کیونکہ عذاب دینا تھا، موت نہیں دینی تھی، اس حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور وہ پاگل ہو گئے. حضرت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرشتے، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں. پاگل ہو گئے وہ حسن کے پیچھے. سب کو پتا ہے
کہ حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی تمہاری بیویاں ہیں، تفسیری جملہ ہے، اس سے اپنا معاملہ کر لو، یا تمہاری میں اپنی بیٹیوں سے شادیاں کرا دیتا ہوں۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معروف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں مراد یہ بیٹیاں نہیں، یہاں مراد کے ساری بیٹیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہوں گی نا، لیکن نہیں، شہوت جب چڑھ جاتی ہے نا، خدا کی قسم قرآن پاک حدیث پاک یاد نہیں آتا، خدا کی قسم اپنی داڑھی اور اپنا سفید داڑھی اور بیان کرنا اور رونا اور گڑ گڑانا اور تلاوت اور کچھ یاد نہیں آتا، حتیٰ کہ اگر جالی مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اس نے عہد بھی کیا ہے، عرفات میں منا مزدلفہ میں بالٹی بالٹی پر رویا بھی ہے اور خانہ کعبہ میں ساری رات جاگا بھی ہے، کچھ یاد نہیں آئے گا اس وقت۔ یہ بد نظری ایسا عذاب ہے، اسی لیے حضرت مجدد فرماتے تھے حرام عشق جو ہے عذاب الہی، اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ میرے دوستوں اگر ٹکٹ لینے گئے اور وہاں پر لڑکی ہے، فرض کرو ٹکٹ لینے گئے، ٹوپی اس طرح کی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرما دے، ٹوپی اس طرح کی، پسینہ صاف کیا، داڑھی کو سیٹ کیا، قمیض کو ایسا کیا اور آواز نرم کر کے پوچھا، اے محترمہ یہ بھورے والا ٹرین کب جائے گی؟ فرمایا کہ اس کا جو نقصان ہے نا، یہ بات اس کا جو نقصان ہے نا، اشرف علی کا قلم دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا۔ اتنا بڑا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر توجہ ہے، یہ ہم ہے مثال۔ غیبت کی، اللہ تعالیٰ سے چہرہ ادھر گھوم گیا، توبہ کر لی، سامنے آ گیا ہے جی، جھوٹ بولا ایسے ہو گیا، بد نظری، پھر آگے کے سٹیجز، یہ اللہ تعالیٰ سے پیٹ ہو گئی، 180 ڈگری بدل گیا۔ اس کے بعد توبہ کر لی، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جس کا غیبت کی جس کی، یا کسی بھی گناہ سے توبہ کر لی۔ ہم نے جو جھوٹ بولا ہے یاد ہے، جو غیبت کی ہے یاد ہے، چلو ابھی یاد آ گئی، 6 مہینہ پہلے غیبت کی تھی، پھر کیا ہوا، پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، ابھی پھر ایصال ثواب کر دیا۔ لیکن ننگی فلمیں، ارطغرل کا ڈرامہ، یا میں جملہ غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بد نظری، ننگی فلمیں، فیس بک یوٹیوب پر جو لڑکیاں آنکھوں میں گھس جاتی ہیں، اس کے بعد 6 سال کے بعد وہ ننگی فلم یاد آتی ہے، 6 سال کے بعد بے چین ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ کوئی آسان معاملہ تھوڑی ہے، فیصلہ خود کرنا ہے، دل میں لیلا رہے یا مولا رہے، یہ فیصلہ ہمارے آپ کے اختیار میں۔ جتنا زیادہ نیکی کی طرف آئیں گے اتنا زیادہ شیطان کے حملے ہوں گے، اور کف النفس عن الہویٰ روک دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 100 کلو کا خیالات آئے اور دبا دیا، عمل نہیں کیا، 100 کلو کا نور وہیں مل گیا۔ اسی لیے دوسرے عبادات پہ ثواب ہے، اور نظر کی حفاظت پر اللہ کی ذات ہے۔ یہ دوستیاں لگانا، خرچے کرنا، تنہائیوں میں بیٹھنا، لقمہ اپنے ہاتھ سے دینا، گلے لگانا، چومنا، اور یہ جی شکل اچھی ہے، نہیں میں ہم شکل پہ نہیں مر رہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، شکل پہ مر رہے ہیں، اسی شکل میں کینسر ہو جائے اور گال سے پیپ نکلنے لگے، پھر بدبو ایسی ہو، اس سے دوستی کر کے دکھائے آدمی ذرا۔ نفل پڑھنا آسان، تہجد آسان، ذکر آسان، نماز آسان، تلاوت آسان، روزہ آسان، نفلی روزہ آسان، نظر کی حفاظت بھی اتنا آسان ہے، خصوصاً لڑکوں سے کہ رات دن جن سے پالا پڑ رہا ہے ان سے بھی آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں ہے، دل پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کیسی ہے، ایک دفعہ دیکھ لو پھر توبہ کر لینا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانے، دروازہ بند کر دیا۔ یہ شہوت کی آگ میں جل رہے تھے، التی کانت تعمل الخبائث، خبیث کام کرتے تھے، کود کے نیچے آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفزعون، اے نالائکو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو۔ معلوم ہوا کہ مہمان کی رسوائی میزبان اپنے کھاتے میں لکھتا ہے۔ پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ کس کے مہمان ہیں؟ جو حافظ بن رہے ہیں کس کے مہمان ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی مہمان ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کو بری نظر ہم ڈالیں گے تو بچ سکیں گے؟ اللہ کھوپڑی کو پھاڑ دیں گے۔ یہ بدفعلی کرنے والوں کو حضرت فرماتے میں نے خود گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے،
خود حضرت فرماتے میں نے دیکھا ہے کپڑوں میں پخانہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، پاگل ہو گیا۔ گدو بندر پاگل خانے میں دیکھیں 90% حرام عشق والے ملیں گے، لڑکے اور لڑکیوں کے حرام عشق میں۔ ترقی کر ہی نہیں سکتے، ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کفار کو بھی پتا ہے کہ زنا کا معاملہ بھی خطرناک ہے، لیکن بدفعلی کا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے سوسائٹیاں بنا دی، انجمنیں بنا دی، لائسنس دے دیا کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس پر عذاب برسا تھا۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی بارش کی اللہ نے ان پر۔ 6 بستیاں لاکھ کی حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر لے گئے، وہاں سے پٹک دیا، پتھروں کی بارش الگ ہوئی۔ ایک آیت ہے مبارکہ مجھے یاد نہیں ہے جس میں پتھروں پر نام بھی لکھے تھے۔ آج ہم لڑکوں سے احتیاط نہیں کرتے، کیوں کہ صاحب وہ لوگ کہیں گے کہ اس سے حرام عشق ہے، اس وجہ سے یہ اتنی احتیاط کرتا ہے، میری بدنامی ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوتے لے بیٹے امام محمد کو سامنے نہیں بٹھایا تھا، عزت بڑھی یا گھٹی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط، عزت بڑھی یا گھٹی؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ آج ہم نعوذ باللہ سب سے آگے بڑھ گئے کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمارے پہ الزام لگ جائے گا۔ یہ سب بہانے بازی ہیں، یہ میزبان کی رسوائی مہمان اپنے کھاتے میں لکھ رہا ہے، اور آج ہم گندے خیالات پکا رہے ہیں۔ مخلوق جو ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی عیال ہے یہ، تو اللہ کی عیال کو پھنسانا اور اس کو بری نظر ڈالنا اور اس گندے خیالات پکانا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڈھا بھی شرم کے ہمارے نظر نیچی کر لے گا، لیکن فرمایا جملہ حضرت مجدد کا کہ فرمایا اجی جو دل میں کارخانہ زنا کا چل رہا ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ دوسرے اللہ کو معلوم ہے، تو اس کو اللہ علاوت ایمانی کہاں سے دیں گے؟ مولانا فہد یہ کھول دیجیے گا مائک اشعار والا، مصطفیٰ یہ سب کو کتاب ملتی ہے، یہ 4 افریقہ کے ملکوں کا حضرت کا سفر نامہ ہے، جس میں سے پھر ہم نے بد نظری کا مضمون نکال لیا، پھر یہ الگ کر دیا، لڑکوں سے اور لڑکیوں سے احتیاط کا معاملہ، حرام عشق، کس انداز سے شیطان جو ہے وہ حملے کرتا ہے، کبھی شفقت سے، کبھی جناب غصے سے، کبھی ہمدردی سے۔ حضرت والا کے اشعار ہیں، ہم جنس پرستی کے بارے میں کہ کیسا عذاب ہے یہ، اور کس طرح اپنی عزت کو آدمی برباد کرتا ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار۔ ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے، ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے، انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے، انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے۔ ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے، انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے۔ رسوا ہوئے فاعل و مفعول آن میں، مفعول آن میں، رسوا ہوئے فاعل و مفعول آن میں، مفعول آن میں، دونوں حیا کے اپنے جنازے اٹھا گئے، دونوں حیا کے اپنے جنازے اٹھا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر پرچم جلا گئے۔ ہرگز ملا سکیں گے نہ آنکھیں تمام، آنکھیں تمام، ہرگز ملا سکیں گے نہ آنکھیں تمام، نہ آنکھیں تمام، آپس میں شرم کے جو پردے ہٹا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر پرچم جلا گئے، آپس میں شرم کے جو پردے ہٹا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر پرچم جلا گئے۔ دھوکہ یہ تھا کہ ہم نے محبت ادا کریں، محبت ادا کریں، دھوکہ یہ تھا کہ ہم نے محبت ادا کریں،
محبت ادا کرے، نفرت کا بیج تادم آخر جما گئے، انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے، نفرت کا بیج تادم آخر جما گئے، انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے۔ سمجھے تھے جس نظر کو اساس حیات دل، اساس حیات دل، سمجھے تھے جس نظر کو اساس حیات دل، اساس حیات دل، کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بچا گئے، انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے، کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بچا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر چم جلا گئے۔ کیا کم ہے دوستو یہ لعنت مجاز کی، لعنت مجاز کی، کیا کم ہے دوستو یہ لعنت مجاز کی، لعنت مجاز کی، پہچان پہنچا میں پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے، پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے، کیا کم ہے دوستو یہ لعنت مجاز کی، لعنت مجاز کی، پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے، انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے۔ یہ عشق کی صورت میں تقاضے تھے فسق کے، تقاضے تھے فسق کے، یہ عشق کی صورت میں تقاضے تھے فسق کے، تقاضے تھے فسق کے، دونوں کو ایک پل میں جو رسوا بنا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر چم جلا گئے، دونوں کو ایک پل میں جو رسوا بنا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر چم جلا گئے، ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے، انسانیت کا اپنے اوپر چم جلا گئے۔ اس میں اتنے عزت کی نصیحتیں ہیں چشمہ دن۔ فرمایا کہ نظر باز سمجھتا ہے کہ میں بڑے مزے میں ہوں، حلوہ مل رہا ہے، لیکن حلوہ کس چیز کا؟ پیشاب پخانے اور گو کا۔ دنیاوی حسینوں کا جسم پیشاب پخانے اور گو کا حلوہ ہے، اوپر سے چاندی کا ورق لگا دیا گیا ہے، اسی کا نام گوری رکھ لیا۔ گال گورے ہیں، کھال گوری ہے، گال گورے ہیں، کھال گوری ہے، توبہ اندر تو گو کی بوری ہے۔ گوری کی حقیقت یہی ہے کہ گو موت پیشاب پخانے اور گندی ہوا پر چاندی کا ورق لگا دیا۔ دوستو یہ امتحان ہے جس کی وجہ سے سب عیب چھپا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں کوئی سوراخ ایسا بنا دیتا جس سے پخانہ نظر آتا، جس سے ہر وقت بدبو آتی تو ناک دینا مشکل ہو جاتا۔ اس امتحان کو اگر امتحان نہ سمجھا اور حسینوں پر فریفتہ اور مست رہے تو ایک دن موت آئے گی اور عاشق و معشوق دونوں خاک میں مل جائیں گے اور اللہ سے محروم مریں گے۔ ان آنکھوں کی حرکت کی وجہ سے اللہ سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آج ہی ہم ہمت کر لیں کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے، چاہے جان چلی جائے، جان دے دیں گے مگر اللہ کو ایک سانس ناراض نہیں کریں گے، تو اطمینان رکھیے جان سلامت رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کی وہ مستیاں، وہ کیف ملے گا جو بادشاہوں کو خواب میں بھی نہیں آ سکتا، خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ ہم سب کو ہمت دے اور ہیجڑے پن اور لومڑی پن سے نجات بخشے۔ بد نظری کرنا ہیجڑا پن اور لومڑی پن ہے۔ آج سے ہمت کر لیں کہ اے نفس، اگر تو دیکھے گا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ مارے نہیں، صرف دھمکی دیں۔ نفس بیوقوف ہے، دھمکی سے بھی ڈر جاتا ہے، سمجھے گا کہ کیا پتا یہ ملا ایسا ہی کر دے، بس آج ہی سے ارادہ کر لو۔ حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک عمل حفاظت نظر کا اگر جاری ہو گیا تو شاید میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حفاظت نظر اللہ اور رسول کا حکم ہے، تو اللہ اور رسول کا حکم توڑ کر کیا کوئی فلاح پا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کیا بیکار جا سکتی ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ چاہے نفلی عبادت کم کروں، چاہے وظیفے کم کروں، مگر آنکھ کو خراب مت کرو۔ ایک لمحہ اللہ کو ناراض کرنا اتنا بدترین عمل ہے کہ اس سے بدترین عمل کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کا ارادہ کر لو
کہ زندگی کی ارساس اللہ پر فدا کریں گے. زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ان کو ناراض کرنا سب سے بڑی نمک حرامی، کمینہ پن، بے حیائی، بے غیرتی ہے. یہ ایک پوسٹ مارٹم ہو گیا حسن کا. اب حسین کے پوسٹ مارٹم نمبر 2 جس کا وقت نہیں. فرمایا وہ لوگ جو اتنے حسین ہوں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم مجاہدے میں فیل ہو جائیں گے، ان سے نظر بچا کر پھر یہ شعر پڑھو تو انشاءاللہ نظر محفوظ رہے گی، نفرت ہو جائے گی. نظر جھکا کر، دیکھ کر نہیں. آگے سے موت پیچھے سے گو، آگے سے موت پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر. کم لوگوں کو پتا ہے اے میر جلدی سے کر آخ تھو. یہ بتاؤ دنیا کا حسین آگے سے موت اور پیچھے سے گو نکالتا ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری بات ہے کہ کسی وقت ڈھیلا ڈھالا نکلتا ہے جو ذرا جلدی نکل جاتا ہے، اور کسی وقت سخت ہوگا تو ذرا زور لگانا پڑے گا. مگر گو اور موت کے سوا کیا چیز ملے گی؟ ان سوراخوں سے زعفران اور مشک نکلتا تو کتنے فقیر پیالہ لیے ہوئے کہتے بھائی ذرا سا حق دو، ذرا سا موت دے دو، میرے بچے بھوکے بھر رہے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے. ان حسینوں کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھو کیا ہے. خالی ان کے گال مت دیکھو، چہرے کا ڈیزائن مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اندر سے گو اور موت کے سوا کیا ملتا ہے جس میں گھسنے کو تم مرغوب سمجھتے ہو. گو اور موت کی جگہ کا تصور کیا کرو تو نفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ گے. میرے احباب نے اس شعر سے بہت نفع محسوس کیا. اگر گو موت کی بجائے کسی کے مشک اور زعفران نکلتا ہو تو ہمیں بتاؤ. کوئی صاحب ہیں اس مجلس میں جن کے علم میں ہو کہ فلاں حسین مشک اور زعفران ہکتا ہے اور ارک کے گلاب موتتا ہے؟ یہی بدبودار چیزیں ان کی ہیں. حضرت فرماتے تھے اگر ان سے ٹیلی ویژن، وی سی آر اور فلموں اور گندی فلموں سے جان نہیں چھوٹتی تو تصور کرو کہ میں اس حسین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا پخانہ دے دیں کیونکہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، اور اس پخانے کو منہ میں رکھ لو، اور اس کو نگلنے میں تکلیف ہو تو اس کو کہو کہ اب موت بھی دے دو، یا ارک کے گلاب نکلتا ہے تو وہی دے دو، ایک کٹورا پیشاب کا بھی لے لو اور وہ پی لو، اوپر سے نگلنے میں آسانی ہو. فرمایا جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنا نفرت ہوگی. یہ ان کے چیزیں یہ بھری ہوئی ہیں. ایک صاحب نے لاکھوں ڈالر خرچہ کیا لڑکی پر، اور جب ذلیل حرکت کرنے کے لیے اس کو بلایا اور اس کو جب ذلیل حرکت کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے ایک چھرے والا دست مار دیا اٹھا کر. سارا آنکھ وغیرہ سب میں گند چلا گیا، ساری زندگی کے لیے نامرد ہو گیا. یہ خاص حضرت کی باتیں جو یہاں میں بیان نہیں کر سکتا وہاں کرتا ہوں. اس کو بھی آدھا بھی میں نے نہیں بتایا، 10% بھی نہیں بتایا اس بات کو میں نے، کیونکہ اس وقت بھی صبح سنا جاتا ہے، اس میں پھر خواتین وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو خواتین میں اللہ تعالیٰ جتنوں کو بچائے، باقی خواتین کتنا موبائل سے بچی ہوئی ہیں. 4 بچے کی ماں موبائل پر آ کر گھر چھوڑ کر بھاگ گئی. 2 بچے کی ماں 2 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ وہ چھوڑ کر بھاگ گئی. کیوں؟ بد نظری، اپنا شوہر اچھا نہیں لگا. اب ماں باپ یا بعض دفعہ آپ سنتے ہیں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، ہارٹ اٹیک کرا دیا. یہ سب بد نظری کا عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جان لڑا کر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.